أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے مواقع پر. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں ناز ہو گیا تھا اپنی کثرت پر. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو اس نے کچھ فائدہ نہ دیا تم کو کچھ بھی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم لوٹ گئے پیٹھ دکھاتے ہوئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بہت سے مواقع پر کی ہے. جیسے کہ اللہ نے ہجرت کے موقع پر مدد فرمائی، بڑی غیر معمولی مدد. اور پھر بدر میں مدد فرمائی، پھر احد میں مدد فرمائی، پھر خندق میں مدد فرمائی، پھر حدیبیہ میں مدد فرمائی، اس کے بعد فتح مکہ میں مدد فرمائی، اور پھر حنین کی جنگ میں مدد فرمائی. یوم حنین کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ غزوہ بدر میں کفر کی شوکت ٹوٹ گئی تھی، لیکن غزوہ حنین میں کفر کی قوت و شوکت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور اسلام ہر طرف غالب آ گیا اور کفر پوری طرح مغلوب ہو گیا. حنین ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل یا 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مکہ فتح کیا تو رمضان کے آخر میں آپ کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف اور بنو سعد یہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور لشکر جمع کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، ان کے قلع کما کے لیے ہمیں جانا ہے. تو آپ نے صفوان ابن امیہ سے کہا، وہ مکہ میں اسلحہ کا بڑا ڈیلر تھا، کہ آپ ہمیں کچھ اسلحہ دے دیں. تو کہنے لگا کہ اے محمد، کیا تم ہم سے زبردستی جبراً یہ اسلحہ لینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عاریۃً ہم لے رہے ہیں اور اس گارنٹی کے ساتھ لے رہے ہیں کہ یہ آپ کو واپس ملے گا. چنانچہ صفوان نے 100 زرہیں مہیا کر دیں اور نوفل بن حارث نے 3000 نیزے مہیا کر دیے، اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 تو وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آئے تھے، اور 2000 طلقائے مکہ میں سے وہ لوگ شامل ہو گئے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور ابھی تک ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا جتنا انصار و مہاجرین کا تھا. 12,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. تو بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا
کہ آج ہم تعداد کی قلت کی بنا پر شکست نہیں کھائیں گے، آج ہماری تعداد کافی زیادہ ہے، جبکہ دشمن کی تعداد 4000 تھی۔ دشمن کا سربراہ مالک بن عوف تھا، حوازن کا سردار۔ اس نے اپنے مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تمام قبائل کو جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنا سارا اسلحہ اور سارا مال اور اپنی عورتیں اور اپنے بچے لے کر میدان میں آؤ، تاکہ یہ مال تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے اور تم میدان جنگ سے بھاگنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ ایک بوڑھا بابا تھا وہاں پہ، دریز بن سما، اس نے کہا بے وقوف ہو، جب انسان کو موت نظر آتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر بن سکتی ہے؟ یہ تم غلطی کر رہے ہو جو مال بھی ساتھ لے جا رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ مال ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ٹیلوں کے پیچھے اور پہاڑیوں کے پیچھے اپنے تیر اندازوں کو چھپا دیا۔ یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمان جب ان ٹیلوں سے گزر کر آگے پہنچے تو انہوں نے یک بارگی مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، اور مسلمان تتر بتر ہو گئے اور بھاگ نکلے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جانا ہے۔ اونٹ ایک دوسرے پر گرتے ہوئے اور مسلمان بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے 100 یا 300 ساتھیوں کے ساتھ ایک جانب ٹھہر گئے اور آگے بڑھنے لگے، اور آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا کہ تمہاری آواز بڑی بلند ہے، تم زور سے آواز لگاؤ۔ یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اے انصار جنہوں نے اپنا مال جان اللہ کے راستے میں دینے کا عہد کیا تھا، اے مہاجرو تم کہاں ہو؟ کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ واپس آؤ۔ تو حضرت عباس کی آواز نے بجلی کی طرح کام کیا، اور مسلمانوں نے جیسے جیسے یہ آواز سنی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، ایسے جیسے گائے اپنے بچڑے کی طرف پلٹتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ نے دشمن کی شکست کا فیصلہ کر لیا ہے اور مسلمانوں کو فتح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ مسلمان متحد ہو کر لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ بھاگ نکلے، اور بہت سے قیدی ہوئے۔ 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ تقریباً 120 گرام کا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی چاندی تھی۔ یہ سارا کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جعرانہ کے مقام پر، جعرانہ اس کو کہنا بھی ٹھیک ہے، جعرانہ کہنا بھی ٹھیک ہے، جعرانہ کہنا بھی ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا اور انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو کر آ جائیں تو ان کا مال اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں۔ لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کر دیا، مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد یہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم بڑے نادم ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، آپ نے رضاعت کا زمانہ ہمارے اندر گزارا بنو سعد میں، اور حلیمہ سعدیہ انہی میں سے تھیں، تو کہا کہ ہمارا آپ سے رشتہ داری بھی ہے اور ہمارا حق ہے، آپ ہمارے قیدی اور ہمارا مال ہمیں واپس کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو اب تقسیم ہو چکا ہے، اب ایک چیز تمہیں مل سکتی ہے دونوں میں سے، یا تو اپنے قیدی لے لو یا اپنا مال لے لو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا تو کہا کہ مال کی خیر ہے، آپ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں اعلان کروایا کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں، اور جو لوگ خوشی سے ان کے قیدی واپس کرنا چاہیں وہ خوشی سے کر دیں، اور جو اس کا معاوضہ لینا چاہیں ان کو ہم اگلے مال غنیمت میں سے معاوضہ دے دیں گے۔ تو سب نے مل اتفاق کہا کہ اللہ کے رسول،
ہم خوشی سے یہ قیدی واپس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے۔ تو فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، اس دن تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا اور تم نے یہ سمجھا کہ جنگ میں فتح و شکست کثرت اور قلت کی بنا پر ہوتی ہے، حالانکہ جنگ میں فتح جو تمہیں حاصل ہوتی رہی ہے وہ دین کی برکت سے اور اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی رہی ہے۔ تو زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم بھاگ اٹھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی تسکین علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اللہ نے تسلی نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کو بھی اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم دشمن پر فتح حاصل کریں گے، اور وہ سارے یکجا ہو گئے اور متحد ہو کر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے فرشتوں کی مدد بھی بھیج دی، اور اس طرح کفر کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ توبہ کی توفیق دے گا اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کے اکثر لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگی اور اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنوار دی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر توبہ کی توفیق دے گا اللہ اس کے بعد، علی من یشاء، جس کسی کو چاہے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں یہ مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرو تنگ دستی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو عنقریب تمہیں اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ مشرک پلید ہیں حصی طور پر نہیں بلکہ مانوی طور پر، کیونکہ مشرک کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ پلید نہیں ہوتا،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض مشرکین سے چیزیں بھی لیں اور ایک یہودیہ عورت کی دعوت بھی قبول فرمائی، اور یہ ان کی جو نجاست ہے یہ مانوی ہے، مطلب یہ کہ ان کے اندر گندگی ہے کفر کی اور شرک کی، اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس برس کے بعد یہ لوگ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں۔ بعد میں آپ نے اپنی آخری وصیت میں یہ فرمایا تھا کہ ان کو اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، فرمایا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے ہی نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسجد حرام میں مشرکین کا آنا منع ہے، باقی مساجد میں مشرک لوگ آ سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عیسائیوں کے ایک وفد کو اپنی مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، اور شمامہ بن اسال جو کہ اس وقت مشرک تھا اس کو 3 دن تک مسجد نبوی میں ہی باندھا گیا تھا۔ تو یہ حکم خاص بیت اللہ شریف کے لیے ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان کو روکنے سے حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات فرمائے گا کہ تمہاری آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے حاجیوں کی تعداد اتنی بڑھا دی کہ پھر مسلمانوں کو حج سے جو فوائد حاصل ہوتے تھے وہ سارے کے سارے حاصل ہوئے، اور اللہ نے فتوحات اتنی عطا فرمائیں کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ مال و دولت کی کمی اس سے نہ ڈرو، اس لیے کہ یہ جو دولت مندی ہے یا فقیری ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ظاہری حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سعودی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس وقت 40 لاکھ کے قریب لوگ حج کرتے ہیں ہر سال، اور ان قریب یہ تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ 1 کروڑ کے انتظامات کے لیے مصروف ہیں، مسجد حرام میں بھی توسیع کر رہے ہیں اور مسجد نبوی میں بھی توسیع کر رہے ہیں، اور شاید ہم تو نہ دیکھ سکیں لیکن ہماری آئندہ نسلیں یہ دیکھیں گی کہ حج کے موقع پر لوگ 1 کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ ترجمہ اقبال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، یقیناً اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بہت سے مواقع پر، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تنگ ہو گئی تم پر اپنی فراخی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوٹ گئے پیٹھ دکھاتے ہوئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسلی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین،
الكافرين اور یہی بدلہ ہے کافروں کا یہی بدلہ ہے کافروں کا ثم یتوب اللہ من بعد ذالک ثم يتوب الله من بعد ذلك پھر توبہ کی توفیق دے گا اللہ اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق دے گا اللہ اس کے بعد علی من یشاء وعلی من یشاء جس کسی کو چاہے گا جس کسی کو چاہے گا واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس بات یہی ہے کہ مشرک لوگ پلید ہیں بات یہی ہے کہ مشرک لوگ پلید ہیں فلا یقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام پس نہ قریب آنے پائیں وہ مسجد حرام کے نہ قریب آنے پائے وہ مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا بعد عامہم ھذا ان کے اس سال کے بعد ان کے اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تنگ دستی سے ڈرتے ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بس قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے گا اگر چاہے گا ان اللہ علیم حکیم ان اللہ علیم حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین